حیوان کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس جگہ پہ بیٹھ کے کھاؤ، اس جگہ پہ بیٹھ کے نہ کھاؤ، یہ جگہ کھانے والی ہے، یہ جگہ نجاست والی ہے۔ یہ تہذیب کس کے لیے ہوتی ہے؟ انسان کے لیے۔ اگر کسی بلی کو، کتے کو ویسٹرن ممالک میں ٹریننگ دے کے سکھا بھی دیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ اس کے الٹ کرے، مثلا جہاں بتایا گیا ہے وہاں نہ کھائے، جہاں نجاست کرنے کی جگہ ہے وہاں نہ کرے، تو اگر کوئی بلی یہ کرے، مسٹیک کرے، کتا مسٹیک کرے تو برا نہیں مانا جاتا، لیکن یہی کام انسان کرے تو برا مانا جاتا ہے۔ یہی کام اگر 6 مہینے کا بچہ کرے تو برا نہیں مانا جاتا، برا اس ماں کا منایا جاتا ہے جس نے بچے کا خیال نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بچہ ہے، ابھی تہذیب کی ایج تک نہیں پہنچا، لیکن وہ ماں بڑی ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ بچے کی نجاست و طہارت کا خیال رکھے۔ تو مقصد زندگی یہ تھا تو تہذیب پالے۔ ہدف زندگی خدا نے قرآن میں بتایا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق کیا تاکہ وہ کیا کریں؟ اللہ کی معرفت یا عبادت حاصل کریں۔ پھر ہم نے کہا کہ معرفت کیسے ملتی ہے؟ معصوم نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ پھر ہم نے سوال کیا کہ انسان کیا ہے؟ جب تو خود کو نہیں پہچان پائے گا اپنے خدا کو بھی نہیں پہچان سکتا، کیونکہ ہم اپنی غلط تعریف کرتے ہیں۔ تعریف کا مطلب ڈیفینیشن۔ مثلا بولا جائے ٹیشو کیا ہے تو آپ بولیں گے ٹیشو ایک ایسی چیز ہے چہرے پہ پسینہ آ جائے، ہاتھ گندے ہو جائیں یا صفا کرنے کے لیے بنا ہے۔ تو ایک چھوٹا سا ٹیشو پیپر بھی اگر کوئی فیکٹری بناتی ہے کسی پرپس کے لیے بناتی ہے، وداؤٹ پرپس ٹیشو پیپر نہیں بنا۔ کائنات میں جتنے درخت ہیں پرپس ہے، آکسیجن دیتے ہیں، مختلف کام کرتے ہیں، تو کیسے ممکن ہے خدا اس انسان کو بنائے وداؤٹ اینی پرپس؟ تو اگر کوئی یہ کہے مجھے بھی پرپس کے لیے پیدا کیا، اچھا کیا پرپس ہے تیرا؟ کہ میرا پرپس یہ ہے کہ میں کھانا کھاؤں، میرا پرپس یہ ہے کہ میں شادی کروں، میں اس لیے پیدا ہوا تاکہ بچے پیدا کروں، میں اس لیے پیدا ہوا تاکہ جاب کروں، کمانے جاؤں اور اس کے بعد مر جاؤں۔ تو اللہ کی آواز آئے گی اگر یہ کام کروانے ہوتے میں تجھے کیوں پیدا کرتا؟ گدھے آلریڈی یہ سارے کام کر رہے تھے۔ کھانا پینا سونا اٹھنا مرنا یہ آلریڈی سارے حیوانات کام کرتے ہیں۔ اس پرپس کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا تھا، کیا اس پرپس کے لیے پیدا کیا تھا تو ایک دوسرے کو قتل کریں؟ یہ تو حیوانیت ہے کہ حیوان اپنی شکم کو بھرنے کے لیے کسی پہ ظلم بھی کر دیتا ہے، وہ اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے اگلے پہ حملہ بھی کرتا ہے، وہ اپنے دفاع کے لیے لوگوں کو بھی مارتا ہے۔ تو اگر بھائی بھائی سے لڑے یہ حیوانیت ہے۔ اگر میں ایک پلاٹ کے لیے لوگوں کا دشمن بن جاؤں، 50,000 روپے کے لیے بندہ مارنے لگوں، تو تجھ میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ انسان کے خلق کرنے کا پرپس نہیں تھا۔ جب ہم اپنی ہی ڈیفینیشن خود کو غلط بتاتے ہیں تو میں نے کہا ہم نبات نہیں، ہم درخت نہیں ہیں پر درخت کے کمالات کے حامل ہیں، ہم حیوان نہیں ہیں پر حیوانی کمالات کے حامل ہیں۔ اب سوال یہ ہے وہ کون سا کمال ہے جو میرے اندر ہے پر ان سب کے اندر نہیں ہے؟ وہ تو ہے۔ اس چیز کو تلاش کر کہ جو صرف تیرے پاس ہے حیوان کے پاس نہیں ہے، جو صرف تیرے پاس ہے درخت کے پاس نہیں ہے، جو صرف تیرے پاس ہے پتھر کے پاس نہیں ہے۔ تو ایک ہی کمال ہے۔ جب آپ یہ چیزیں دیکھتے جائیں گے، کمپیئر کرتے جائیں گے، پھر آپ کو نتیجہ نکلے گا کھاتا میں ہوں، کھاتا حیوان بھی ہے، لذت شہوت میں لیتا ہوں، لذت شہوت حیوان بھی لیتا ہے، میں اپنی روزی کی تلاش میں باہر نکلتا ہوں، حیوان بھی ایک لقمے کے لیے صبح سے شام تک باہر نکلتا ہے۔ تو یہاں تک تو میرا کمال نہیں ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کمال انسان یہ ہے کہ تو مہذب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو لامحدود تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حیوانات کے اندر ایمان کے درجات نہیں ہوتے کہ مثلا یہ بولا جائے جو حضرت عباس کا گھوڑا تھا اور جو حضرت امام حسین کا گھوڑا تھا اور جو حضرت مولا علی کا گھوڑا تھا، مثلا پہلے امام کا جو ذوالجناح تھا وہ ایمان کے 10ویں درجے پر تھا، تو حضرت عباس کا جو ذوالجناح تھا وہ ایمان کے 5ویں درجے پر تھا۔ اگر اس ذوالجناح کو ویلیو مل رہی ہے تو علی کی وجہ سے مل رہی ہے نا۔ گھوڑے جیسے ہیں، گھوڑے میں کیا فرق ہے؟
جو سواری دے حسین ابن علی کو اس کی ویلیو ہے. لوہا تو لوہا ہے لیکن ذوالفقار کی ویلیو کیوں ہے؟ کیونکہ یہ علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں میں ہے. تیری ویلیو کب ہوتی ہے؟ جب تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جب تو علم لا محدود حاصل کرتا ہے. سلمان جب آیا مولا علی کے پاس تو ایمان کے کتنے درجے پر تھا؟ کوئی خاص درجے پہ نہیں تھا سلمان، لیکن سلمان نے تہذیب لی اور ایمان کے کتنے درجے پر آیا؟ 10ویں درجے پر آیا. اب جب سوچ آپ کی یہ بن گئی تو آپ کا ایم بنا، آپ کا گول بنا، آپ کا مقصد بنا کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں. وہی حیوانی کام جو تو پہلے کر رہا تھا، لیکن اگر تیرا ہدف نہیں تھا تجھے خدا اجر حیوانی دیتا، لیکن جب تیرا ہدف بن گیا اسی حیوانی کام میں بھی خدا تجھے کیا عطا کرے گا؟ انسانی اجر عطا کرے گا. ایک کافر شادی کرے اس کی شادی میں اس کا کوئی اجر نہیں ہے، لیکن اگر مومن شادی کرے مولا کی آواز آتی ہے اس کی نماز کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے. مولا سجاد نے فرمایا انسان کی عقل کامل ہوتی ہے جب شادی کرتا ہے، عقل کامل ہوتی ہے. فرمایا جو شادی نہیں کرتے پوری زندگی عقل ان کی ناقص رہ جاتی ہے، کئی روحانی لذتوں سے محروم رہ جاتے ہیں. ظاہر ہے شیطان کے پاس ایک چیز ہے جو بار بار اس ذریعے تمہیں کیا کرے گا؟ وسوسہ کرے گا، رکاوٹیں تمہاری خدمت میں پیش کرے گا. اس کے بعد تو کیا ہو جائے گا؟ گمراہ ہو جائے گا. تو فرمایا جب تو مسلم بنتا ہے تو تمہاری نگاہ میں اہداف آ جاتے ہیں. یہ پانی کا گلاس ہے، میں ایسے بھی پیوں عام طریقے سے کوئی ثواب نہیں، حیوانیت ہے. لیکن اگر میری نیت بدل جائے تو پانی کا ایک گھونٹ بھی پیوں گا تو مجھے ثواب ملے گا. دیکھیے نیت پہ ثواب بدل جاتا ہے. ایسے پیوں کوئی ثواب نہیں، نیت بدل جائے. مثلا کہوں پانی پی رہا ہوں قربتاً اللہ، نیت کی نا. اب آپ کہیں گے مولانا پانی پینے سے کون سا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے؟ ہاں، کھانا کھا رہا ہوں قربتاً اللہ، شادی کر رہا ہوں قربتاً اللہ، مجلس حسین میں جا رہا ہوں قربتاً اللہ. پورے بندگی کا مقصد یہ ہے تو اخلاق خدا میں رنگ جائے. زندگی کا مقصد یہ ہے تو صفات الہی میں رنگ جائے. دنیا تجھے دیکھے پر اسے خوشبو علی کی آئے. ایسا اگر تو بن گیا. کس طرح قربتاً اللہ؟ پانی پی رہا ہوں تاکہ بدن میں توانائی آئے. توانائی آئے گی تو خلق خدا کی مدد کروں گا، توانائی آئے گی عبادت میں کھڑا ہو جاؤں گا. کھانا کھا رہا ہوں تاکہ طاقت ملے، طاقت آئے گی اللہ کی راہ میں کیا کروں گا؟ جہاد کروں گا. شادی کر رہا ہوں مولا تاکہ گناہ سے بچوں، گناہ سے بچوں گا تو عبادت میں لذت ملے گی. اولاد پیدا کر رہا ہوں تاکہ ایسی اولاد کی تربیت کروں جو بڑی ہو کے امام زمانہ کی فوج میں شامل ہو جائے. جب آپ کی نیت بدلی وہی نکاح کی لذت باعث عبادت بن جاتی ہے. سلمان کا سونا عبادت کیوں ہے؟ کیونکہ سلمان نیت کر کے سوتا تھا کہ سلمان تو نے وضو کیا ہے اور وضو کر کے سو رہا ہے. اب نیت یہ ہے جسم صحیح سالم بنے تاکہ صبح اٹھوں پھر علی کے درس کی کلاس میں جا کر علی سے علم حاصل کر سکوں. وہ نیند کیا ہو جائے گی؟ عبادت ہے. اللہ اپنی عبادت میں بھی بندوں کو سہولت دیتا ہے. یرید بکم اليسر، وہ تیرے لیے آسانیاں چاہتا ہے، وہ تیرے لیے مشکلات نہیں چاہتا. اگر تو ہر چیز کو ٹائم پہ کرے تیری زندگی میں آسانیاں ہیں. بندہ شادی دیر سے کرتا ہے، گناہوں میں پڑتا رہتا ہے، پھر کوستا اللہ کو ہے. اگر تو ہر کام ٹائم پہ کرے، ہر چیز ٹائم پہ کرے، نظم جہاں کا خیال کرے کہ مولا پہلی وصیت امام حسن کو کر رہے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ و نظم الامر، میں تجھے وصیت کرتا ہوں میرے لال حسن اللہ کی تقوی اختیار کرو. دوسری نظم لاؤ اپنی زندگی میں. بے نظم حیوان ہوتا ہے، انسان کی وجود میں کیا ہوتا ہے؟ نظم ہوتا ہے. اگر تیری زندگی میں ٹائم ٹیبل نہیں ہے لہٰذا تم کبھی بھی مومن نہیں بن سکتے. اللہ نے نماز کے اوقات کیوں رکھے؟ تاکہ تمہاری زندگی میں کیا آ جائے؟ نظم آ جائے. جیسے یہ نہیں پتا سونے کا ٹائم کون سا ہے، اٹھنے کا ٹائم کون سا ہے، کمانے کا ٹائم کون سا ہے، بچوں کو کون سا ٹائم دینا ہے، بیوی بچوں کو کب گھمانے کے لیے لے کر جانا ہے، اللہ کے دربار میں کب پیش ہونا ہے، یہ کبھی بھی مومن نہیں بن سکتا. پوری زندگی میں علی آدھی رات کو ایک بار ہی سوئے تھے، وہ بھی شب ہجرت کی رات تھی.
کہتے تھے اے ستاروں گواہ رہنا، کبھی تو نے علی کو رات کے اندھیرے میں سوتا ہوا نہیں دیکھا۔ یہ مولا بول سکتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں جن لوگوں کی زندگی میں نظم ہے، تو جب تک تو اپنی تہذیب نہیں کرتا، اپنی تربیت نہیں کرتا۔ اب سوال تربیت کی ابتدا کہاں سے ہو؟ پہلے پہچانو اپنی ضرورتوں کو، پہچانو، اب ڈیفائن کرو۔ شکم مادر میں ایک نطفہ گیا جو مخلوق دنیا تھی، بچہ 4 مہینے کا ہوا، اس کے بعد وَنَفَخْتُ مِن روحی، خدا نے ایک روح بھیجی عالم جبروت سے، تیرا وجود جسے خالصتاً خدا نے خلق کیا، جس کے اندر الہی طاقتیں ہیں، مطلب تمہارے اندر تم روح ہو۔ کیونکہ ہم ڈیلی بیسس پہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ہم تصور کرتے ہیں ہم جسم ہیں، یہ گاڑی ہے جس کے اندر تو چھپا ہوا ہے، جس کو تو ہینڈل کر رہا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں مولانا روح کہاں ہے؟ جسم کے اندر ہے، اندر نہیں ہے، کیونکہ روح محدود نہیں ہے۔ روح پانی نہیں ہے جس کو گلاس میں ڈال دیا جائے۔ اگر روح جسم کے اندر ہو، اس کا مطلب اگر خدا نہ خواستہ کسی کی ٹانگ کٹ جائے تو سمجھو روح تھوڑی کٹ گئی۔ ایسا ہے کیا؟ کسی کا ہاتھ کٹ جائے بھائی اس کی روح لنگڑی ہے، اس کی روح کا ہاتھ کٹ چکا ہے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ ولایت سمجھیں گے تو روح بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ اب اللہ کو سمجھیے، خود کو سمجھیے، یعنی خود سے اللہ تک پہنچیے، اللہ سے خود تک پہنچیے۔ آپ سب سے سوال کروں کہ خدا امام بارگاہ شریکت الحسین کے اندر ہے کہ نہیں ہے؟ ہے تو کہاں ہے؟ کبھی بھی لفظ میں اللہ کے لیے استعمال نہیں کیجیے۔ مطلب آپ سے سوال کروں خدا اس گلاس میں ہے کہ نہیں ہے؟ عام طور پہ کہتے ہیں ہاں گلاس میں بھی ہے، مسجد میں بھی ہے، میرے اندر میں بھی ہے، اللہ ہر جگہ میں ہے۔ تو یہاں پہ ایک بہت بڑا اشکال جنم لیتا ہے۔ وہ کون سا اشکال ہے؟ مثلا کسی جگہ پہ نجاست پڑی ہوئی ہے، گندگی پڑی ہوئی ہے، اعاذ باللہ بول سکتے ہیں اللہ ہر چیز میں ہے؟ پھر نجاست کے لیے آپ کیا بولو گے؟ یہی ضعف عقیدہ ہے۔ ہمیں جس خدا کا روزانہ کلمہ پڑھ رہے ہیں اسی کا ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے، کس طرح۔ اسی طرح آپ کی روح بھی جسم میں نہیں ہے۔ تو مولانا کہاں ہے؟ جس طرح شکم مادر میں رہنے والا بچہ باہر کی دنیا کو نہیں سمجھ سکتا، اسی طرح دنیا میں رہنے والے انسان عالم برزخ کو سمجھ نہیں سکتے۔ جب تک بچہ شکم سے آتا نہیں، بعد میں جا کے سمجھتا ہے۔ اور آپ بھی فوراً نہیں سمجھو گے، مرنے کے بعد بھی عالم برزخ میں انسان بڑا ہوتا ہے، اس کو سمجھنے میں بھی ٹائم لگتا ہے، اس کو ہضم کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح اگر بچہ پیدا ہو جائے، کئی لوگ کہتے ہیں مولانا ہم کو جنت دیکھنی ہے، کوئی یہ عمل بتائیے جنت نظر آ جائے۔ تو وہی حال ہوگا جو قوم موسیٰ کا حال ہوا تھا، ضد کرنے لگے کہ اللہ کو دیکھنا ہے، اور اللہ نے جب جلوہ دکھایا تو سارے جل کے راکھ ہو گئے، کیونکہ اس بدن میں طاقت نہیں ہے۔ بندہ حقیقت میں اگر وجود امام زمانہ کو بھی دیکھتا ہے تو برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ لوگ جنہوں نے امام کی زیارت کی ہے کہتے ہیں وجود پہ کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی ہے، وہ دہشت ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنا حقیقی وجود، حقیقی نور لوگوں پہ ظاہر کریں تو لوگ جل جائیں، کیونکہ اس وجود میں وہ توانائی نہیں ہے اس نور کی شدت کو برداشت کرے۔ تمثیل دوں گا تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے اس میں طاقت ہے گوشت کھائے، لیکن اس وقت نہیں کھا سکتا جب پیدا ہوتا ہے۔ اسے گوشت دو گے بچہ مر جائے گا، انگور دو گے بچہ مر جائے گا۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اسے ماں کا دودھ دیا جاتا ہے تاکہ آہستہ آہستہ یہ گرو کرے۔ اس کے بعد اس کے دانت نکلتے ہیں، پھر معدہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے اب یہ سبزی اور گوشت کھانے کی صلاحیت پا سکتا ہے۔ یہی صلاحیت تو نے دنیا میں پیدا کرنی ہے۔ اگر تو گنہگار ہے کبھی بھی امام زمانہ کی زیارت نہیں کر سکتا، کیونکہ تو بالکل اس بچے کی طرح ہے جس میں صلاحیت تو ہے پر تیاری نہیں ہے۔
جب وہ تیار ہو جاتا ہے 1 سال کے بعد 1.5 سال کے بعد پھر اسے سخت غذائیں دی جاتی ہیں، پہلے نرم چیزیں دی جاتی ہیں۔ اسی طرح بندہ جب لقاء اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے تو پہلے ہلکے ہلکے اذکار دیے جاتے ہیں کہ 17 منٹ نماز پڑھ۔ جب اس کی عادت ہو گئی اب شیعت کی طرف یہ ابتدائی راستہ یہ ہے کہ پابندی سے 17 منٹ نماز پڑھ۔ اس کے بعد 51 رکعت نماز جو ہمارے شیعوں کی نشانی ہے۔ حضرت ابراہیم کو خدا نے پیدا کیا علیہ السلام، جب پیدا ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا؟ آسمان میں 14 چمکتے ہوئے انوار ہیں۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے پیدا ہونے کے بعد 14 کی معرفت حاصل نہ کی ہو۔ ہر نبی نے 14 کی معرفت حاصل کی۔ جیسے پیدا ہوئے 14 کے انوار نظر آئے کہ پروردگارا یہ کون ہے؟ اللہ نے ایک ایک نور کا تعارف کروایا، یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین امام زمانہ تک۔ صلوات پڑھے مولا کی شان۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ جب معرفت اہل بیت حضرت آدم کو ملی، حضرت ابراہیم کو ملی، اس کے بعد ابراہیم نے دیکھا 14 انوار کے اطراف میں چھوٹے چھوٹے نور ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں۔ کہا خدایا یہ چھوٹے چھوٹے نور کون ہیں؟ کہا یہ 14 کے شیعہ ہیں۔ ہاں یہ مقام ہے سلمان جیسے شیعوں کا، مالک اشتر جیسے شیعوں کا۔ پھر حضرت ابراہیم نے کہا خدایا ان کی کوئی نشانیاں ہیں؟ مجھے ان کی نشانیاں بتا، ان کی پہچان بتا۔ کہاں ان کی نشانیاں ہیں؟ کہ پہلی نشانی یہ ہے، یہ ایک دن میں 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اور ہمارا ذاکر کہتا ہے نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیدھا جنت میں۔ پاکستانی سوچے نا شارٹ کٹ کے عادی ہیں ہم لوگ، رستے شارٹ کٹ، رانگ وے پہ گاڑی چلانا، جھوٹی ڈگریاں لینا، کاپی کر کے ایگزام میں پاس ہونا۔ آپ سمجھتے ہیں آخرت میں بھی پاکستانی حکومت ہوگی، شارٹ کٹ چلیں گے۔ اللہ کا جو فارمولہ ہے وہ سب کے لیے سیم ہے۔ 2+2 4 ہوتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ تیرے لیے 2+2 6 ہو جائے۔ اللہ تیرے لیے فارمولے نہیں بدلے گا، سیم فارمولہ ہے۔ کہا کہ ان کی نشانی یہ ہے، یہ ایک دن میں 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اور آج ہمارا جوان 17 نہیں پڑھ سکتا۔ شیعہ بننا اتنا آسان تو نہیں ہے۔ شیعہ کا مطلب ہے جو عاشق ہو۔ جب تک عشق نہیں تو شیعہ نہیں بن سکتا۔ کس کا عشق؟ خدا کا عشق۔ جس عشق میں حسین مبتلا ہے، جس عشق میں علی مبتلا ہے، یہ عشق جب تک تیرے وجود میں نہیں آتا، یہ کیسا عاشق ہے کہ اپنے معشوق سے بات کرنے میں کتراتا ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ مزہ تب آتا ہے جب میں مصلی پہ بیٹھا رہتا ہوں۔